बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। साल 2025 का पहला दिन और ये साल है इमरान खान की रिहाई का। इसमें अब शायद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इतने ज़्यादा दावे सामने आ रहे हैं कि यही साल इमरान खान की रिहाई का है और गालिबन 2-3 महीनों के अंदर अंदर शायद इमरान खान अपनी आवाम के दरमियान हो, ऐसे दावे सुनने को मिल रहे हैं। और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि 2025 जो है वो तब्दीली का साल है। उनके रहनुमाओं से कुछ बातचीत हुई, कैसे उन्हें लगता है कि 2024 मुश्किल होने के बावजूद उनके लिए बहुत सारी कामयाबियां उनको दे गया और 2025 कैसे उनके लिए तब्दीली का साल होगा। व्लॉग के दौरान मैं सुनाऊंगा उनके कुछ साउंड बाइट्स। लेकिन आप लोग बताइए गट फीलिंग्स क्या कहती है कि इस साल इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं तो कब तक रिहा हो सकते हैं। वैसे तो अब उनको बहुत देर तक कैद रखना ये मुश्किल ही लग रहा है। जैसे किसी स्टेज पे उनकी रिहाई बहुत मुश्किल लगती थी ना कि ये तो नामुमकिन सा काम लग रहा है, ऐसे अब इस स्टेज पे आके उनको बहुत देर तक कैद रख पाना जो है वो अब मुश्किल लग रहा है। तो किसी ना किसी स्टेज पे जाके ये मामला सॉर्ट आउट होना ही है। एनी हाउ, इस हवाले से हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो अब उसका दूसरा राउंड कल से शुरू होने जा रहा है। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान साहिबजादा हामिद रज़ा से और उनकी इजाज़त से ये चीज़ें कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। मैंने उनसे पूछा, इस टाइम सबके ज़हनों में ये सवाल है ना कि पीटीआई जो है वो तहरीरी तौर पर कुछ चीज़ें हुकूमत के सामने रख देगी कल, यानी हुकूमत को तहरीरी तौर पर ड्राफ्ट पेश किया जाएगा या नहीं, ये इस वक्त का क्वेश्चन है। और साहिबजादा हामिद रज़ा ये कहते हैं कि अभी हम इस बारे में फ़ैसला नहीं कर पाए कि आया हुकूमत को तहरीरी तौर पर अपनी जो गुजारिशात हैं या मुतालबात हैं, कुछ भी आप कह लीजिए, वो उनके सामने रखने हैं या नहीं रखने। क्योंकि वो कहते हैं हमारे 2 ही मुतालबात हैं, इसमें लंबी चौड़ी बहस ही नहीं है। सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़े पर जुडिशल कमीशन, बस ये वो चीज़ें हैं 2-3 जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी हुकूमत के सामने रख दिया है। इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है क्या मुतालबात है, तो अब तहरीरी तौर पर हम हुकूमत को क्या दें। देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एलिमेंट इसमें ऐसा है जिसकी वजह से रिलक्टेंट हो रहा है मामला कि ये मामला इस शक्ल में हुकूमत के सामने प्रेजेंट किया जाए। शायद कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत के सामने तहरीरी तौर पर एक दरख्वास्त की शक्ल में मुतालबात रखने से ऐसा लगे कि हुकूमत को लेजिटिमेट मान लिया गया या हुकूमत की अथॉरिटी मान ली गई या उनका मैंडेट मान लिया गया, ये चीज़ें हैं। बहरहाल इस हवाले से उन्होंने मुझे बताया, हामिद रज़ा साहब ने, कि हमने अपनी मुज़ाकराती कमेटी का एक अहम इजलास आज ही तलब कर लिया है और जब ये इजलास हो जाएगा, जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो हो सकता है उस दौरान ये इजलास जारी हो या ख़त्म हो जाए। इसकी जो भी अपडेट आ जाएगी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लूँगा। तो आज के इजलास में ये डिसीजन होना है कि आया ये ड्राफ्ट तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रखना है या नहीं रखना। साहिबजादा हामिद रज़ा के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि हमें हुकूमत पहले ये तो एश्योर कराए कि उनके पास ये अथॉरिटी है भी सही या नहीं कि वो हमारे मुतालबात के ऊपर अमल दरामद कर सकती है। अभी तो हमने ये नहीं गेज किया, अभी इस स्टेज पर बात पहुंची है, क्या हुकूमत के पास ये इस्तेहकाक है कि वो वाकई में 26 नवंबर या 9 मई के मामले पर जुडिशल कमीशन कायम कर सकती है। क्या ये अथॉरिटी उनके पास है? अभी तो हमें ये मालूम नहीं है। तो पहले ये तो पता चले कि वो कितने मैंडेट के साथ हमसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत का वर्जन है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ये तो वन साइडेड हो गया ना पीटीआई का मौक़िफ़। हुकूमत अब ये कह रही है कि जनाब तहरीरी तौर पर ही हमारे सामने चीज़ें रखी जाए, बल्कि उनके जो अहम मेंबर है राना सनाउल्लाह, जो कि मुज़ाकरात के हामी हैं, हामी ग्रुप हैं, मतलब हुकूमत में भी 2 तरह के लोग हैं ना, एक ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो मुज़ाकरात के को बहुत ज़्यादा कट्टर हामियों में से नहीं है, उनको लगता है कि नहीं ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, मौका देना चाहिए मुज़ाकरात को। तो उनके मुताबिक वो ये चाह रहे हैं, या बल्कि उन्होंने तो अब कह भी दिया, टीवी टॉक शो में कह दिया कि अगर हमें ये एक बार चीज़ें प्रोवाइड कर दें कि इनके क्या क्या मुतालबात हैं, और वो अज्यूम कर रहे हैं कि इनका मुतालबा होगा सियासी कैदियों की रिहाई, जो कि हम नहीं समझते कि सारे के सारे सियासी कैदी हैं। कुछ लोग ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया या जिनके खिलाफ एविडेंस है, लेकिन एक लम्हे के लिए उनका अगर मुतालबा मान भी लिया जाए पीटीआई का कि सारे सियासी कैदी रिहा करने हैं, तो उसके बदले में हुकूमत भी पीटीआई से मुतालबा करेगी। और राना सनाउल्लाह के अकॉर्डिंग ये कि फिर इस निज़ाम को, इस हुकूमत को स्मूथली चलने दिया जाए, इसमें कोई रुकावट पैदा ना की जाए। तो जो हुकूमत के हामी साफ़ी हैं वो भी ये ख़बरें चला रहे हैं कि इन मुज़ाकरात के दौरान ये मेक श्योर किया जाएगा कि ये सिस्टम जो है ये 2029 तक चले, यानी 5 साल पूरा चले।
اب اس سسٹم کا 5 سال تک چلنا دیٹ مینس کہ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ شروع ہو جائیں گی. انہوں نے تو حکومت کا ساتھ دیا نا سام ہاؤ جیسے بھی دیا, بے شک وزارتیں نہیں لیں لیکن ایک آس امید میں نہیں لی نا کہ اگلی باری جو ہے وہ ہماری ہے, کیونکہ ان کا پرانا انداز ہی یہ رہا ہے کہ ایک باری آپ کی ایک باری ہماری, تو یہ باریوں کے سر پہ چلتے ہیں. اب اس سارے معاملے میں رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ چیزیں دی جائیں, اس کے بعد رولز طے کر لیے جائیں کہ جناب حکومت اتنے ٹائم تک چلے گی 2029 تک یا جو بھی ٹائم ڈیوریشن ہو اسموتھلی, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. احتجاج کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار طے کر لیا جائے, سیٹ کر لیا جائے کہ جناب اس طرح سے احتجاج ہوگا, یہ ریڈ لائنز ہوگی, یہ کراس نہیں ہوگی. تو کہیں وہ شہباز شریف صاحب والا جو گزشتہ روز احتجاج کا ایک الگ سے فارمولہ انہوں نے دیا نا مختلف آوازیں نکال کے, کہیں وہ فارمولہ نہ پیش کر دے تحریری طور پر کہ آئندہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کریں گے تو اس آواز کے ساتھ احتجاج کریں گے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے. اینی ہاؤ یہ اس وقت کا سینیریو ہے. تو جو سیاسی قیدی ہیں جن کے سر پہ بارگیننگ اب ہونی ہے, حکومت نے بیسیکلی یہ قیدیوں کو, اتنے زیادہ قیدیوں کو گرفتار جو کیا, یہ اسی لیے ہے کہ بارگیننگ پاور حکومت اپنی اسٹرانگ کر سکے, سیاسی قیدیوں کی رہائی کے بدلے جو ہے وہ اپنے مطالبہ سامنے رکھ سکے. اور مطالبہ تو پی ٹی آئی کو سامنے رکھنے تھے لیکن اب لگ رہا ہے کہ حکومت بھی رکھے گی کہ جناب ہمارا کام جو ہے چلنے دیں, ہمارا نظام جو ہے وہ چلنے دیں, حکومت چلنے دیں. تو اس سے اخذ کیا ہو رہا ہے کہ حکومت کا سموتھلی چل پانا یا اس نظام کا چل پانا, اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی سارا کنٹرول اس وقت انہی کے پاس ہے, یہ حکومت خود ایک طرح سے مان رہی ہے. اینی ہاؤ اب دیکھتے ہیں کہ سیاسی قیدی جو رہا ہو پائیں گے, اب ان کی حالت تو آپ ذرا دیکھیے. یہ 2-3 لوگوں کی جھلکیاں میں آج دیکھ رہا تھا, میاں محمود الرشید ہیں, عمر چیمہ ہیں, اعجاز چودھری ہیں, یاسمین راشد, یہ سارے لوگ اچھے بھلے تھے, ویل چیئرز کے اوپر آ گئے, ان کی یہ حالت ہوگی. اب اس سے آگے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو میرا خیال ہے اب یہ موقع ہے, یہیں سے فوری طور پہ شروعات ہونی چاہیے, اچھے جیسچر کے طور پہ بھی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کی کم از کم رہائی اب بنتی ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کا جو ایک مضبوط اسٹرانگ گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ ساتھ باقی سارے معاملات چلتے رہیں, جو بھی ہے حکومت چلے نہ چلے, ایکچوئل جو کامیابی ہے پی ٹی آئی کی یا جو اصل مطالبہ ہے ان ساری چیزوں کے بیچ میں وہ ہے عمران خان کی رہائی. ایک بار عمران خان کی رہائی عمل میں آ گئی تو وہ پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے یا ملک کے سیاسی معاملات کے حوالے سے ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی, اور پھر باقی ایک بار رہائی ہوگی تو یہ معاملات اسی طرح آگے چلتے رہیں گے بہتر طریقے سے. تو پی ٹی آئی کو بہت ساری اسپیس اور مل جائے گی, کافی ساری ایکٹیویٹیز کرنے کو مل جائیں گی, تو وہ نئے انتخابات تک اپنا ماحول جو ہے وہ واپس گین کر پائیں گے. یہ پی ٹی آئی کے اسٹرانگ گروپ کو لگتا ہے. اینی ہاؤ اب آ جائیے ذرا انسانی حقوق کی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا پارلیمنٹ ہاؤس میں. اس کی صدارت جو ہے وہ ہے صاحبزادہ حامد رضا کے پاس, اور ان کے جو ممبر ہیں ان میں پی ٹی آئی کی زرتاج گل ممبر ہیں اور باقی سارے. تو انہوں نے آج جب اجلاس کیا انسانی حقوق کی کمیٹی نے, تو یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ جیلوں میں قیدیوں کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے, اس معاملے پر جب بحث ہوئی تو اس کمیٹی نے یہ ڈیسیژن کیا کہ وہ اڈیالہ جیل کا دورہ کرے گی. اور اس کے لیے جب کمیٹی کے سیکریٹری سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بالکل کمیٹی کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اڈیالہ جیل کا دورہ کر سکتی ہے. تو یہ تجویز دی گئی تھی زرتاج گل کی جانب سے, اور پھر زرتاج گل کی اس تجویز کو تسلیم کیا گیا, اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کمیٹی ایک خط لکھے گی اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کو, اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ انتظامات شروع کیے جائیں اس کمیٹی کے اڈیالہ جیل دورے کے. یہ پوری کی پوری کمیٹی تو نہیں جائے گی, اس میں کچھ ممبر جو ہیں وہ نامزد کر دیے جائیں گے صاحبزادہ حامد رضا کی جانب سے یا باقی جو لوگ ہیں ان کی کنسنسس سے. تو ممکنہ طور پر اگر اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ مان گئے, جو کہ ماننا چاہیے, اگر پارلیمنٹ کی کمیٹی کہہ رہی ہے جو کہ جس کو سپریم کہا جاتا ہے, تو پھر کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے. لیکن یہاں پہ حالات آپ کے سامنے کیا ہو سکتا ہے, عدالت کے فیصلے نہیں مانے جاتے, یہ تو پھر ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے. بہرحال یہ ڈیسیژن ہوا کہ ایک خط لکھا جائے گا اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کو, اور ان کو کہا جائے گا کہ اس کمیٹی کے وزٹ کے انتظامات کیے جائیں. آپ کو یاد ہوگا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے ایک انتظامی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں خدیجہ شاہ تھی, ان کو بھیجا گیا تھا کہ آپ اڈیالہ جیل کا دورہ کر کے آئیں, تو ان کو عمران خان کے سیل کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی چیف جسٹس کی بنائی ہوئی کمیٹی کو. یہ تو پھر پارلیمنٹ ہے. اینی ہاؤ ویسے جب میں یہ کہتا ہوں گا یہ تو پھر پارلیمنٹ ہے, ہونا یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے,
لیکن انفارچونیٹلی پارلیمنٹ کا تقدس اس طرح کا ایک بنا دیا گیا ہے کہ سب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو پھر پارلیمنٹ ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ سب سے سپریم ایک باڈی ہے یا سب سے سپریم ادارہ ہے۔ اینی ہاؤ آگے بڑھتے ہیں، ایک اچھی خبر آ جائی کرم کے علاقے سے، جہاں پر جو فریقین ہیں ان کے درمیان معاملہ طے پا گئے ہیں۔ بہت سارے آپ میں سے لوگوں نے کہا کہ کرم کے واقعے کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ جس معاملے میں آپ کو حقائق کا بہتر طریقے سے پتہ نہ ہو، دونوں سائڈز کی سٹوری کا اندازہ نہ ہو، تو آپ ون سائیڈڈ نیریٹو کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں نے جانچنے کی کوشش کی، بہت سارے حقائق ایسے ہیں یا چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مجھے مکمل اویئرنیس نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکا۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بڑی حساس قسم کی ہوتی ہیں، یعنی جن کو ایکسپلائٹ کرنے سے یا جن کے اوپر بات کرنے سے زیادہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے، تو اس لیے ادروائز اور کوئی ایسی انٹینشن نہیں کہ کرم کے معاملے پر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن جب تک بالکل فیکٹس آپ کے سامنے نہ ہوں تو اس لیے۔ لیکن بہرحال ابھی اچھی خبر یہ آئی کہ چیزیں جو ہیں وہ حل ہو رہی ہیں، فریقین کے درمیان اتفاق ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، 40 لوگوں نے دستخط کر دیے، اور اب کل اس معاہدے کا باقاعدہ اعلان گورنر ہاؤس پشاور سے ہوگا۔ اس میں فریقین کے جو اسلحہ استعمال کے معاملہ ہے اس کو کافی فوکس رکھا گیا ہے۔ ایک فریق نے تو اپنا پورا اسلحہ جمع کرا دیا، اور پھر دوسرے فریق کی طرف جب بات آئی تو اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ فریقین جو ہیں بغیر لائسنس کے اسلحہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ راستے بھی جلد کھل جائیں گے اور کرم کی جو صورتحال ہے وہ معمول کے مطابق آ جائے گی۔ اب آ جائیے، جو سٹارٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ یہ سال تبدیلی کا سال ہے، اور کیوں انہیں لگتا ہے کہ 2025 جو ہے وہ ان کے لیے بہت ساری پازیٹیو ڈیولپمنٹس کو لے کے آئے گا۔ 2024 سے انہوں نے کیا سیکھا، یہ مختصر سے ان کے کچھ شارٹس ہیں جو میں نے ریکارڈ کیا، آپ ذرا سنیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پرسوں میری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں، تو یہی انہوں نے کہا جی کہ 2025 انشاءاللہ ایئر آف چینج ہوگا، تبدیلی کا سال ہوگا پاکستان کے لیے۔ میں نے کہا سر 2024 ہم نے بہت سختیاں جو ہیں وہ برداشت کی ہیں، 2023 میں بھی، 2024 میں تو بہت زیادہ، پر میں نے کہا جی میں ایک آپٹمسٹ ہوں، ایک آپ کا ادنیٰ ورکر ہوں۔ میری ناقص رائے میں 2024 میں پاکستان تحریک انصاف آپ کی پارٹی مزید مضبوط ہوئی ہے، ہمارے جو ویک لنکس تھے وہ سارے کے سارے جھڑ گئے۔ اور انہوں نے کہا عمر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اور اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی مضبوط ہوئی ہے، اور 2025 کے لیے جس طرح میرے قائد نے کہا ہے کہ ایئر آف چینج ہوگا، تبدیلی کا سال ہوگا۔ دیکھیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ سخت نہیں رہا، بلکہ پورے پاکستان کے عوام کے لیے یہ سخت سال رہا ہے۔ جس طرح کی مہنگائی، جس طرح کے امن و امان کی صورتحال، جس طرح کی بے یقینی اضطراب کی کیفیت، تو پورے پاکستان اس سے متاثر تھا۔ اور ظاہر ہے کہ چونکہ ہم پاکستان کی میجورٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ یہ سال بڑا سخت تھا۔ دیکھیں، یہ ہمارے لیے ایک چیلنجنگ تھا، ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ تھی، ایک مشکل لمحات تھے، لیکن ایک نیا ایکسپیرینس ہمیں ہوا اور ہم نے دیکھا، اور جو ہمیں خوشی اس بات پہ ہے کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو جنگ ہم نے شروع کی اور یہ 2024 کو جو ہوا یہ ہم جیتنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ ملک چل رہا ہے، جس طرح 2024 گزرا ہے، 2025 ایسے گزر نہیں سکتا، ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور یہ جو ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت جب آتی ہے، دیکھیں جہاں پہ اقلیتی حکومت ہونا وہاں پہ امریت ہوتی ہے، وہاں پہ جمہوریت نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ عوام کی جو منتخب نمائندے ہیں ان کی سپورٹ سے اگر تو حکومت چلے گی تو پھر تو کچھ حالات بہتری ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہو کہ ایک اقلیتی حکومت جس کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، جس کی کوئی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، تو وہ کوئی بھی پالیسیز چاہے وہ ٹیکس ریلیٹڈ ہوں وہ ٹیکس نہیں دیں گے، ناکامی ہوگی ہر پہلو پہ، بیکاز جو اصل چیز ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ صرف قانون کی نہیں ہوتی ہے، وہ عوام کی تائید جب تک حاصل نہ ہو وہ چیز کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ 2024 میں آپ کے لیے تکلیف دہ لمحات کیا رہے؟ مطلب پورا سال ہی آپ نے بانی پی ٹی آئی کو باہر نہیں دیکھا، 26ویں ترمیم ہو، بہت سارے واقعات ہوئے، سب سے ٹف چیز کیا رہی آپ کے لیے؟ دیکھیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان کمزور ہے، مطلب جب ریاست جبر کرتی ہے، لیڈرشپ کو جیل میں ڈالنا، روزانہ لوگوں کو نکالنا پبلک میں، اور جو
तकलीफ होती है तो हमें एहसास होता है कि कहीं हमसे कमज़ोरी ना हो जाए। अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि हिम्मत दी, जुर्रत दी, कड़े रहे और अपने मौक़िफ़ से, और ये हमने तारीख़ में एक नया हिस्सा डाला है, अपना एक मुस्बित हिस्सा डाला है। 2025 के लिए होपफुल है? बिल्कुल, हम उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क जिस मुश्किलात से गुजर रहा है हम निकल आएगा और पाकिस्तान सही मानों में कद का पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। एक चैलेंजिंग साल, पर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हमने मुसीबतें जो हैं वो बर्दाश्त की हैं, वहाँ पे मौक़े हम लोग बहैसियत पार्टी मज़ीद मजबूत हुए हैं।